بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم نیوز۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید محمد یاسین ہاشمی، شہر اقتدار اسلام آباد سے آپ سے براہ راست مخاطب ہوں۔ ناظرین، میں اس وقت اسلام آباد میں موجود ہوں اور میرے ساتھ جو ہے یہ بشیر احمد، جن کا تعلق جوڑی راجگان اسلام آباد کے علاقے سے ہے۔ یہ رات کے وقت اس وقت جو ہے یہ بڑے ڈرے سہمے ہمارے آفس میں آئے ہیں اور یہ اس وقت بہت پریشان ہیں۔ کیا پریشانی ہے، کیا معاملات ہیں، یہ انہی کی زبانی ہم سنتے ہیں۔ بشیر صاحب، کیا ہوا، کیوں پریشان ہیں آپ، اور کیا معاملہ ہے کہ ابھی رات 10 بجنے کو ہیں اور آپ اپنے علاقے سے یہاں پہنچے ہیں کہ آپ کی داد رسی کی جائے؟ سر، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ میں آج جو ہے شام 5 بجے 26 نمبر سٹاپ پہ سنگیانی پٹواری کے دفتر میں موجود تھا۔ اوپر سے ایک راجہ محمد جان نامی شخص جو کہ ہمارے گاؤں کا ہے، وہ بھی پٹواری کے دفتر میں آ گیا۔ تو آ کے براہ راست اس نے مجھے کہا کہ آپ نے یہ میرے خلاف جو اپلیکیشنیں دی ہیں، میرے ناجائز کاموں کا جو پردہ فاش کیا ہے، یہ ریت کے ٹھیوں کا جو ذکر کیا ہے، سی ڈی اے کی زمینوں پہ وہ ریت کے ٹھیے لگا کے بھتہ وصول کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا، تم مجھے جانتے نہیں کہ میں کیا ہوں۔ سر، میری ریکویسٹ یہ ہے کہ میں ایک عام شہری ہوں، اپنی محنت مزدوری کر کے اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں۔ مجھے یہ ان لوگوں سے ذاتی خطرہ ہے کہ اس نے آج مجھے دھمکی دی ہے، کل یہ مجھے جان سے مار دے گا یا مروا دے گا، یا میری گاڑی میں چھوٹی سی ایک میں نے گاڑی رکھی ہوئی ہے، یا یہ میری گاڑی میں منشیات ڈال کے مجھے پھنسوا دے گا، یا اور کسی جھوٹی ایف آئی آر میں یہ مجھے پھنسا دے گا، کیونکہ انتظامیہ اس کے آگے بے بس ہے۔ اور اس لیے یہ بندہ جو ہے سر عام دندناتا پھر رہا ہے۔ راجہ محمد جان عباسی جوڑی راجگان کا یہ رہنے والا ہے، اور اس نے ناجائز ذرائع آمدن سے بہت سا دھندا کر کے، بہت سا ناجائز کام کر کے اس نے مال بنایا ہوا ہے۔ اب یہ اپنے مال کے بل بوتے پہ سارے کام جو ہے وہ حلال سمجھتا ہے۔ اس کو کوئی تمیز نہیں ہے حرام کی اور حلال کی، اس کو کوئی تمیز نہیں ہے اپنے اور برائے کی، اس کو تو بس چاہیے، بس صرف پیسہ چاہیے۔ آج اس نے مجھے سریعام جو ہے وہاں پہ پٹواری کے دفتر میں 2 بندے گواہ موجود تھے، ایک کا نام ہے رکن زمان، وہ بھی جوڑی راجگان کا رہنے والا ہے، دوسرا بندہ ہے راجہ نثار، وہ بھی جوڑی راجگان کا بندہ ہے، تیسرا ایک پٹواری کا منشی تھا۔ ان کے سامنے اس نے جو ہے وہ پٹواری کے دفتر میں ریونیو آفس میں جا کے میری بےزتی کی ہے، مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی ہیں، اور مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا کہ تم میڈیا میں میری کیسے خبریں چلاتے ہو، کیسے تم اپلیکیشنیں دیتے ہو۔ میں نے کون سا گناہ کیا ہے کہ یہ سوسائٹی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی ایک بنا رہے تھے ہمارے ایریا میں، اور وہاں جو ہے وہ پانی کا رخ ہمارے مکانوں کی طرف انہوں نے کر دیا، میرے مکانوں کی بنیادیں کمزور ہو گئی، وہ ان میں دراڑے کے نشان واضح تھے۔ تو اس لیے میں نے ایک اپلیکیشن دی کمشنر صاحب کو، تو اس اپلیکیشن پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ پھر میں آگے چلا گیا میڈیا والوں کے پاس، تو میں نے وہاں پہ ایک میڈیا کا پروگرام کیا اپنے گھر میں جا کے، میں نے کسی کا نام نہیں لیا، میں نے کسی کا وہ کچھ بگاڑا نہیں، میں نے اپنے حق کی خاطر میں اداروں کے پاس گیا ہوں کہ مجھے انصاف فراہم کیا جائے، اور یہ جو ہے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی اور علاقے میں جو غیر قانونی سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان کا سد باب کیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اتنا دلیر آدمی ہے کہ وہ سریعام مجھے دھمکی دے رہا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں ایک پاکستانی شہری ہوں، اور پاکستانی گورنمنٹ کا کام ہے کہ مجھے وہ تحفظ فراہم کرے۔ جب تک مجھے تحفظ نہیں ملتا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میری اعلیٰ حکام بالا سے ریکویسٹ ہے کہ وہ آئیں اور اس سے پوچھیں، مجھے انصاف فراہم کریں۔ جب تک مجھے انصاف نہیں ملا میں یا تو یہاں سے جاؤں گا نہیں، اگر چلا گیا تو میرے ساتھ کوئی بھی واقعہ ہو گیا راستے میں آتے جاتے، تو اس کا ذمہ دار، تمام تر ذمہ داری جو ہے یا راجہ جان ہے یا سوسائٹی میں یہ 5 پارٹنر ہیں، انہوں نے بے نامی زمین خریدی ہے کسی اور کے نام پہ، پیسہ خود لگایا ہے، لوگوں کی زمینوں پہ یہ قبضے کر رہے ہیں، یہ قبضہ مافیا ہے۔
اس قبضہ مافیا سے ہماری جان چھڑائی جائے. ہماری ریکویسٹ ہے اعلیٰ حکام سے. تو ہم اداروں کے سامنے اپنی ریکویسٹ رکھیں گے نا, ہم تو خود تو کچھ نہیں کر سکتے, ہم تو غریب لوگ ہیں, ہم تو 2 وقت کی روٹی نہیں کما سکتے, ہمیں تو 2 وقت کی روٹی کے لیے لالے پڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو مافیا ہے یہ اتنا ابھی وہ بے باک ہو چکا ہے کہ وہ جو ہے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاتا. بندہ مارنا ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے, معمول بن چکا ہے. یہ ناجائز قتل کرتے ہیں, کرواتے ہیں. انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں, پالے اور پٹھان علاقہ غیر کے بندے, قابلی بندے انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں وہاں زمینوں پہ اپنے آس پاس. ان سے یہ غیر قانونی کام کرواتے ہیں. منشیات فروش ہیں, یہ علاقے میں منشیات بیچ رہے ہیں. جوڑی راجگان کے گاؤں تھانہ گورڑا کی حدود میں اور جوڑی راجگان کا گاؤں تھانہ ترنول کی حدود میں, دونوں جگہ پہ منشیات فروشی کا دھندا عروج پہ ہے. کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. پورے گاؤں میں جا کے پوچھیں, چوریاں معمول بن چکی ہیں. آتے جاتے لوگوں کو پسٹل کی نوک پہ لوٹ لیا جاتا ہے راستے میں کھڑے ہو کے. تو یہ کون سا ملک ہے, کون سا اسلام آباد ہے یہ؟ ہم اسلام آباد میں رہ رہے ہیں بھائی. گورنمنٹ ریاست کا کام ہے کہ ہمیں وہ تحفظ فراہم کرے. یہ کون سی ریاست ہے جس میں غریب آدمی کے حق, مال اور اس کی عزت محفوظ نہیں ہے؟ اس سے تو بہتر ہے کہ ہم مر جائیں یا ہمیں مار دیا جائے. آپ کو تیل چوری کب بتا رہے تھے؟ یہ ڈیزل چوری سب سے پہلے اس بندے کا کام تھا کہ یہ ریل گاڑیوں سے ڈیزل چوری کرتا تھا, نکلواتا تھا سرے عام. یہ اپنے ڈیرے پہ جوا کراتا تھا, ڈیرا راجہ جان جو ہے یہ. اس کے بعد جو ہے سی ڈی اے سے اس نے غیر قانونی پراپرٹی پلاٹ حاصل کیے ناجائز ذرائع سے, اور سی ڈی اے کی نرسری کا لگایا ہوا یہ وہ نرسری کا پودا ہے. اب یہ بڑھ کے اپنی جڑیں چھوڑ کے یہ ایک کداور درخت بن چکا ہے, اور اس کداور درخت نے اپنے ارد گرد بہت سے درخت پیدا کر لیے ہیں. اور یہ مافیا جو ہے, اس سارے مافیا کا سربراہ ہے, اس کا نام ہے راجہ جان. اس راجہ جان سے ہماری جان چھڑائی جائے, اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے, اس کے خلاف ایکشن کیا جائے کہ یہ کیسے لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرواتا ہے. یہ سی ڈی اے کی زمینوں پہ, ایکوائر شدہ زمینوں پہ اپنے 6 بینیفٹ لے کے تو دوبارہ اس پہ قابض ہے. سی ڈی اے کی ملی بھگت سے انسفورمنٹ کا عملہ آلریڈی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے, سی ڈی اے انسفورمنٹ کا عملہ. میری ریکویسٹ ہے چیئرمین سی ڈی اے سے, میری ریکویسٹ ہے ڈائریکٹر لینڈ سے, میری ریکویسٹ ہے ڈائریکٹر انسفورمنٹ کے عملے سے, میری ریکویسٹ ہے انوائرمنٹ اسلام آباد سی ڈی اے کے عملہ سے کہ یہ نہیں چلے گا بھائی. یہ غیر قانونی کام جتنے بھی دھندے ہیں, یہ غیر قانونی طریقے سے آیا ہوا پیسہ اور اس میں بتھے کی شکل میں لیا گیا پیسہ اور اس میں اپنا حصہ وصول کر کے ادارے خاموش ہو جاتے ہیں. یہ کون سا انصاف ہے؟ جب ہم آگے اعلیٰ حکام تک اس کی بات پہنچائیں تو ہمیں دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ کیسا پاکستان ہے؟ ہم تو اس پاکستان میں, میرے خیال میں تو ہمیں رہنا ہی نہیں چاہیے. اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جو بھی مجھے سن رہا ہے اس وقت, میرے ساتھ کوآپریٹ کیا جائے اور اس ظلم کا سد باب کیا جائے, میری ریکویسٹ ہے. جی ناظرین, جیسا کہ بشیر احمد جو کہ جوڑی راجگان اسلام آباد کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ نے ان کی بات چیت سنی اور یہ دادرسی کے لیے اس وقت ہمارے میڈیا آفس میں موجود ہیں. یہ تازہ ترین تھی اب تک ایم ایم نیوز سے, شہر اقتدار سے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ سید محمد یاسین ہاشمی کو شہر اقتدار سے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.